بیٹا میں جانتی ہوں کہ آپ کو برا لگا جس طرح سے اس نے شادی کی، آپ کے ساتھ زبردستی کے لیے کہ بیٹا وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اس کی سائڈ لے رہی ہوں، مجھے پتہ ہے اس نے غلط کیا ہے، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بیٹا آپ مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو آپ کے گھر رشتہ لانے کا نہ کہتا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے سچے جذبات کو جھوٹ کہہ کے ٹال دیا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ آپ کے ساتھ زبردستی کرے۔ دیکھو میرا بچہ حمزہ بہت اچھا ہے، اس کی ذات شروع سے ہی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہی ہے۔ پہلے وہ عمر کا اتنا عرصہ باہر پڑھائی میں گزارا ہے، اور جب واپس آئے تو اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ بہت اٹیچ تھا، لیکن ان کا غم اس نے اپنے اندر ہی رکھا، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، صرف اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کمزور پڑا تو ہمیں کون سنبھالے گا۔ پہلی دفعہ اس نے ہم سے کچھ مانگا، ہم لوگ انکار نہ کر سکے۔ میں ایک دفعہ بھی اس کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میرا حمزہ تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹا، اس کو سمیل لے اس سے پہلے کہ وہ بکھر جائے۔ میں جانتی ہوں تمہیں کچھ کہتا نہیں، لیکن محسوس بہت کرتا جب تم مجھ سے دور بھاگتی ہو، لیکن وہ کبھی تم سے شکایت نہیں کرے گا۔ ہو سکے تو اس کو سمجھو، ایک دفعہ سا بلا کر اس کے ساتھ آگے بڑھو، وہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے منہا کو دیکھتے کہا۔ آج کل محبت کرنے والے لوگ بہت کم نصیب ہوتے ہیں، اور ویسے بھی آپ تو علم رکھتے ہو، بہت سمجھدار ہو ماشاءاللہ۔ آپ تو جانتی کہ خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ بھی خدا کی مرضی تھی، اس نے حمزہ کو آپ کے نصیب میں لکھا۔ بس ملنا کچھ اس طرح لکھا تھا۔ منہا خاموشی سے نظر جھکائے انہیں سنی تھی۔ ان کی بات مکمل ہوتے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی بولی، تو آپ بتائیے اس صاحب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں کیوں پس کی صاحب کے درمیان؟ شادی سے 1 مہینہ پہلے مجھے انکار کرنے کے لیے فورس کیا گیا، یہ کہہ کر کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت یہ تو نہیں ہوتی کہ جس سے محبت اسے یوں ذلیل کرو۔ میرے گھر والے میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، میرے بابا جن کا مجھے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، وہ مہینہ ہو گیا مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی میرے بابا کے ڈر سے مجھے چوری چوری کال کرتا ہے۔ خدا نے یہ سب نہیں کیا، آپ کے پوتے نے کیا ہے، مجھے سب کی نظر میں گرا دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ آج سب کی نظر میں میرے لیے سوال ہے، میرے گھر والے پتہ نہیں کس کس کو جواب دیتے ہوں گے۔ وہ آنسو سے تر چہرے سے انہیں دیکھتی بولے، تو آپ خدا پر سب نہ ڈالیں، خدا نے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو شادی سے کچھ دن پہلے ذلیل کرنے کو۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ تو اپنی محبت کو خوش دیکھنے کے کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ زبردستی کی میرے ساتھ۔ معافی چاہتی ہوں دادی جان، لیکن میں اتنا سب کچھ بلا کر کبھی حمزہ کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ ان کے ساتھ رہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو ایک اور بار تکلیف نہیں دینا چاہتی، اور میں خدا کی گناہ گار نہیں ہونا چاہتی، لیکن میں سب کچھ بلا بھی نہیں سکتی۔ میں صرف اس رشتے کو مجبوری کے تحت نبھا رہی ہوں اور نبھاؤں گی۔ جس شخص کی وجہ سے میری ذات پر نشان لیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے ماں باپ کی بےروی دیکھنے کو ملی، میں کیسے اس کے ساتھ سب کچھ بلا کر زندگی گزار سکتی ہوں؟ وہ اتنے دن سے اپنے اندر پکتا غبار نکال کے دادی نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بچہ میں جانتی ہوں سب کچھ بلانا آسان ہے، لیکن بس ایک موقع اسے دے کر دیکھو اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ صرف سب ٹھیک کر دے گا، تمہارے گھر والے راضی ہو جائیں گے، میں خود بات کروں گی ان سے، لیکن صاحب سے دور رہ کر اسے اتنی بڑی سزا نہ دو۔ تم جانتے ہو نا شوہر کا مقام، اور کچھ نہ صرف ایک دفعہ اپنے اللہ پر یقین رکھ کر اسے ایک موقع دو، تھوڑی دیر اس کے ساتھ گزارو۔ شوہر کی ناراضگی سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، کیا تم اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہو؟ انہیں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ منہا نفی میں سال آگئی، تو میرا بچہ اس طرح سے اس سے دور نہ رہو، اس کو وقت اس کے ساتھ بات کرو، اللہ تمہارے دل کو اس کے لیے نرم کر دے گا۔ میری جان میری بات مانو گی نا؟ انہوں نے بڑی محبت سے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ سر ہاں میں ہلاتی ان کے ساتھ لا کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ خاموش ہو جاؤ، اللہ بہت بہتر کرے گا، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، اس طرح نہیں ہوتے۔ جاؤ شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ، اور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا بہت وقت ہو گیا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ بیڈ پر خاموشی سے آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ منہا اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ اٹھا ہوا ہے کہ سو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی وہ اپنی دفاع میں ایک تپ لے کر کمفرٹر اوڑھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند میں اسے خود پر کچھ بوجھ محسوس ہوا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا حمزہ کا بازو اس کے پیٹ پر بڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اس پر جی جان سے گزاری کر اچھی بلی نیند حرام کر دی، اور پھر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے دور کرنے لگی۔ لیکن اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے لگا جیسے اس نے کوئی گرم چیز پکڑی، ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ کے اس کا ہاتھ آرام سے پیچھے کرتی اس پر جھک کر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے اسے بخار کی حدت محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو نائٹ بلب کی روشنی میں بھی سرخ اور بے چین لگ رہا تھا۔
اسی وجہ سے شاید وہ آتے ہی سو گیا تھا اور اب بخار تیز ہو گیا تھا۔ ایک پل کو دل کیا کہ اسے ایسے ہی تکلیف میں چھوڑ کر سو جائے۔ وہ کیوں خیال کرے، اس نے خیال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے دل نے ملامت کی کہ منہا تم تو ایسی نہیں ہو، کیوں خدا کی ناراضگی اٹھانی۔ اڑ کر لائٹ آن کرتی، پاؤں میں جوتا اڑستی دروازہ کھول کر وہ کمرے سے نکلی۔ کچن کا کیا، دودھ گرم کر کے گلاس میں ڈالا اور انڈے ابال کر چیل کر بریڈ مل کے ٹرے میں سب رکھتے پین کلر کیبن سے نکالی اور اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمر میں آتے ٹیبل پر ٹرے رکھی اور بیڈ پر اس کے نزدیک جا کر اسے شانوں سے تھام کر ہلایا۔ حمزہ جو نیند میں بھی بے چین سا تھا، اس کا انتظار کرتا کرتا سو گیا تھا۔ رتنی اپنی سورہ ڈورو والی آنکھیں کھلی، ایک پل منہا کو اس کی خالے پر رحم آیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا ہوگا۔ دل میں سوچتی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اٹھ کر بیٹھیے، کچھ کھا لے، پھر پینے کے لیے لے لیجیے، کہیں بخار اور تیز نہ ہو جائے، کہہ دی وہ ٹیبل سے ٹرے لے کر اس کے سامنے آئی۔ حمزہ تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آج وہ اتنی مہربان کیسے ہو گئی، وہ تو اسے بلانا بھی گوارا نہیں کرتی، تو اسے کیسے پتہ چلا اسے بخار ہے۔ جب وہ آفس سے آیا تو سر درد سے پھٹا تھا، چائے پی کا کافی وقت اس کا انتظار کرتا لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا تو منہا نے ٹرے اس کے پاس کی اور کھانے کا اشارہ کیا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا، بس ایگ لے لیتا ہوں، وہ بولتا۔ پلیٹ سے ایک انڈا اٹھا کر، نہیں بالکل نہیں، دودھ پی، ساتھ ہی بھی نہیں، وہ خالی پیٹ میڈیسن نہیں لینی، کہتے ساتھ وہ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ حمزہ اسے دیکھتا، گلاس منہ سے لگا کر تھوڑا سا پی کر واپس رکھتے بس کہتا وہ ٹرے کو دور کر گیا۔ نہیں جی کوئی بات نہیں، ہاتھ آگے کرے۔ اس کے ہاتھ میں پین کے لیے رکھتے گلاس اٹھا کر اس کو تھمایا، جلدی سے گل اور گلاس اس کے منہ سے لگا۔ حمزہ کڑوا سا منہ بناتا بولا، میں دودھ نہیں پیتا، یہ کیا بات ہوئی، پینا چاہیے، اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، وہ کہتے اس سے خالی گلاس پکڑ واپس سے میں رکھتے ٹیبل پر رکھتے اٹھی۔ حمزہ کو یوں اس کو اپنا حیر کرتا دیکھ دل میں بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے وہ کچھ تو بولی، بے شک اس کی طبیعت کے بہانے سے ہی، چلیے آپ لے جائیے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا جلدی، درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ وہ بیٹھ پر بیٹھتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، سال میں بہت درد ہے۔ حمزہ ایک ہاتھ سے سر دباتا بولا۔ منہا نے اٹھ کر لائٹ بند کی اور اس کے تھوڑا نزدیک بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ حمزہ کو اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اندر تک سکون دے گیا۔ اس کے نزدیک ہوتا اس کی گود میں سر آ گیا۔ منہا جھجکتی ہوئی دور ہونے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے ماتھے پر رکھا۔ ویسے سر دبانے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہوگی، اس لیے میں خود ہی نزدیک آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ بولتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ منہا کا دل اس کے اتنے نزدیک ہونے بعد تیزی سے دھڑکنے لگا، کمر کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، دل کیا اسی سے دور بھاگ جائے، لیکن خود کو روکتی وہ خاموشی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پرسکون ہوتا جلد ہی سو گیا تھا، اسے سویا ہوا وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ کالی خوبصورت بال جو پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے، اس نے ہاتھ پھیر کر انہیں پیچھے کیا، تیکھی ناک پہاڑ کی شدت سے چہرہ، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا اپنی شاندار پرسنالٹی سے، لیکن جہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے آہستہ سے بولی، کاش تمہیں زندگی میں نہ آتے حمزہ، شاہ ہو کر آتے بھی تو یوں نہ آتے، اگر آج تم میرے ساتھ زبردستی نہ کرتے یقیناً مجھے تم سے محبت ہو جاتی، لیکن جس طرح زور زبردستی سے تم میری زندگی میں آئے، تم نے مجھے توڑ دیا، اب میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ ایک آنسو ٹوٹا اس کے گال پر جسے اس نے ہاتھ پر سے بے دردی سے صاف کیا۔ رشتے جو وفا کے رکھتے ہیں، حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں، ہم کبھی بدوا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں، ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں، وہ جو دامن بچا کر رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں شکست قائل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، ہم دیے سب بجھا کے رکھتے ہیں، ہم بھی کتنے عجیب ہیں محسن، درد کو دل بنا کے رکھتے ہیں۔ فجر کے وقت حمزہ کی آنکھ کھلی، نظر اس کی طرف اٹھی تو وہ ابھی تک ویسے ہی اس کے ساتھ گود میں کے بیٹھی سوئی ہوئی تھی۔ حمزہ کو اس معصوم پر ترس آیا جو ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھا وہ اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا برا کی زبردستی کی، وہ سب کچھ بلا کر ساری رات اس کے لیے جاگتی رہی، جانے کب تک وہ اس کا سر دباتی رہی ہوگی، وہ تو اس کے نرم ہاتھوں کا لمس پاتے ہی نیند میں چلا گیا۔ فجر کی اذان ہوتی، وہ اسی کشمکش میں تھا اسے اٹھا یا نہیں، کچھ سوچ کے آگے بڑھا، ایک ہاتھ اس کے کمر کے گر ڈالا، دوسرا گردن کے پیچھے لے جا کر اسے سیدھا کر کے لٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھی، تھوڑا سا کسمساتی پھر سے سو گئی۔ حمزہ اٹھ کر وضو کرنے چلا گیا، نماز ادا کر کے اس کے قریب آ کر اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے اسے پکارا، منہا اٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک ہی آواز میں اس نے
मंदी मंदी से आगे खोली। आप नमाज अदा कर, मैं सबको उठा आता हूँ। मिन्हा अपना दुपट्टा लेती सहलाती वाशरूम में चली गई। वो अरीज को उठाने उसके रूम में गया जो मज़े से सो रही थी। उठ जाइए मेरा बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। उस पार से कम्फर्टर हिलाते वो बोला, लेकिन उसकी बात का सलिए बगैर अच्छा बोलती वो कड़बड़ लेती फिर से सो गई। नमाज का वक्त चले जाएगा, उठ जा फिर सो जाना। अब की बार उसके साथ बार खड़े होते वो बोला, जल्दी करो शाबाश। उसको बाजू से पकड़ कर बैठाता वो बोला, मैं सामी को देकर आता हूँ, दोबारा नहीं सोना, जल्दी से वज़ू करो। बुझी बोली उठ के सामी को उठाने गया तो उसने भी वैसे ही तांग के पता नहीं कैसे रोज़ मिन्हा उन्हें उठाती है। वो सारा हालात दादी को सलाम करता उनके पास बैठा बोला, बेटा इनका तो रोज़ का यही काम है और ऐसे ही उठाती है ज़बरदस्ती। आप बताओ मेरी बेटी की तबीयत कैसी है और मिन्हा क्यों नहीं आई? आज आप क्यों आ गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है, पर रात में वो मेरी वजह से जागती इसलिए मैंने उसे आराम करने का कहा। खुद आ गए लेकिन उनकी हिम्मत है, बहुत तंग करते हैं ये दोनों ही। दादी उसके पापा मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह बहुत प्यारी अच्छी बच्ची है मिन्हा, अल्लाह मेरे दोनों बच्चों की जोड़ी सलाम रखे, सदा खुश रखे, आमीन। जाओ मेरा बेटा आराम। दादी उस पर फूंक मारते हुए बोली। उसने कमरे में कदम रखा तो उसे कम्फर्टर में दब के पाया। खामोशी से आकर एक तरफ लेट गया और जल्द ही उसे देखते नींद में चला गया। सुबह जब मिन्हा की आंख खुली तो कमरे में नहीं था। वक्त देखा तो 10 बजे, तो उसका मतलब वो कब का जा चुका था। जल्दी से उठकर कपड़े लेती वो वाशरूम में बंद होगी। फ्रेश होकर वो नीचे आई, दादी के कमरे में जाते उन्हें सलाम किया। उनकी मेरी बेटी जरा थी, आज थोड़ी देर हो गई पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ हमदा को बहुत आप उसे देखती रही होंगी। अरीज को नज़र नहीं आ रही और समी बेटा वो दोनों यूं गए हैं, लेट आएंगे। आप जाओ शाबाश, नाश्ता कर लो, पहले ही काफ़ी वक्त हो गया, इतनी देर भूखे नहीं रहते। वो उसे हदायत करती बोली, जी मैं करती। उठकर किचन का रुख करते हुए बोली, मुलाजमा को नाश्ते का कहती। वो वहीं कुछ पर बैठती उसे देखने लगी। सदीका आप ऐसा करे, आज खाना ना बनाना। आज खाना मैं बनाऊंगी। उसे चाय का कप पकड़े वो बोली, क्यों बीबी जी, क्या मेरा बनाया आपको पसंद नहीं आया? कुछ और बना लो आज। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वैसे ही आज मेरा दिल कर है इसलिए। चाय का गुण लेती वो बोली, आपको मैं चीज़ें बताती जाती हूँ, आप वो निकाल कर देती जाइए। नाश्ते से फारूक का वो कैबिनेट के नज़दीक होती बोली, दादी जो कब से उसका इंतज़ार करती खुद ही बाहर आ गई। मिन्हा बेटा क्या करी हो? वो किचन के पास आती उसे देखा गोया हुई। दादी जान आप क्यों आ गई, यहाँ मैं आ जाती। वो आगे बढ़ती उनका हाथ थाम कर मुतवक्का होती बोली, उन्हें पास बड़ी कुर्सी पर बैठाया। कोई बात नहीं बच्चे, मैं अकेली बैठी थी इसलिए यहाँ आ गई। वो उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते बोली, क्या बना ही? मेरी बेटी उससे ऐप में पहले देख वो बोली, मैंने सोचा आज कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, कल में मुझे आदत थी मूसा के लिए रोज़ कुछ खास बनाने की। वो अफसुदगी से अपने घर को सोचती बोली, कुछ नहीं होता मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बनाओ आपने जो बनाना है। इस बहाने मैं भी अपनी बेटी के हाथ का खाना खाऊंगी। वैसे तो मुझे रोज़ सदीका के हाथ के पके खाने पड़ते हैं। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, जी क्यों नहीं, आज आप मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी। आप चलिए रूम में, आप यहाँ नहीं बैठे, मैं खाना बना कर आती हूँ, फिर हम दोनों गार्डन में बैठकर चाय पियेंगे। उनका हाथ थामने खिड़की से बाहर निकली, उनके कमरे तक लेगी। वापस किचन में आई, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा, मुलाजमा के आगे सब्जियाँ रखती बोली, आप ये काट दे, और जल्दी से दूसरी तरफ काम में लगे। चिकन कढ़ाई और फ्राइड राइस बनाकर उसने अपने और दादी के लिए चाय रखी। सदीका को चाय बाहर लाने का कहती खुद वो चेंज करने अपने रूम में चली गई। चेंज करके नमाज अदा की और दादी के कमरे में आते उन्हें साथ लेकर बाहर लॉन में आई। सदीका बाहर टेबल पर चाय ताकि मौसम भी बहुत हसीन था। दादी के साथ बातें करते चाय पीते गाड़ी से उतरते समी और अरीज भी उन्हें लॉन में बैठा देख वहीं आगे उनके नज़दीक आते सलाम करता वो बोला, कौन सी चुगलियाँ हो रही हैं मेरी बाई की? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मिन्हा झिझकती हुई, जल्दी से रिलैक्स भाभी, ये सब आपको तंग कर रहा है। मिन्हा का परेशान सा चेहरा देखकर बोली, उनके साथ ही कुछ पर बैठ गई। भाभी एक काम था आपसे बहुत ज़रूरी, अगर कर देंगी तो मान जाऊंगा आपको। समय बोलता उनके करीब गाछ पर बैठ गया। जी बोलिए भाभी, परमिशन ले दे बाई से, कल की यूनि में कंसर्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन बाई नहीं जाने देंगे, प्लीज़ आप उनसे परमिशन ले दे। मुमताना से मुन्हा को देखता मस्किन सूरत बनाकर बोला, मम मैं कैसे लूँ? आप खुद बात करना ना, उनसे वो मान जाएंगे। वो गड़बड़ाते हुए जल्दी से बोली, मान तो जाना था लेकिन अब उसने अपना शोर मचाया हुआ है। वो अलीज की तरफ इशारा करता बोला, और मैं जानता हूँ इसकी वजह से भाई ने मुझे नहीं जाने देना। क्यों भाई क्यों नहीं जाने देना? मैं खुद बात करूँगी भाई से, मुझे तो जाना है, मैं जाऊँगी। इतना मज़ा आने वाला है, मेरी सब फ्रेंड्स आएंगी, हम सब ने तो प्लान भी बना लिया। अरीज उतावली होती बोली, अच्छा जाओ तुम लोग जाकर फ्रेश होकर आराम करो। दादी उन्हें बहस करता देख कर डबरती हुई बोली। वो दोनों मुँह के सामने बिगाड़ते उठकर चले गए। रात को सब डिनर के लिए बैठे।
منہا کچن میں ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ یا بابی آپ بھی جائیے، آج تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ سمی ٹیبل پر کوہنی ٹکائے بولے، ملازمہ کے ساتھ کھانا لگوا کے وہ بھی حمزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کے، کیوں نہیں، میری بیٹی نے اتنی محنت سے بنایا، آج کھانا سے خوشبو نہیں، کھانا بھی بہت مزے کا ہوگا۔ دادی سمیہ کو دیکھتے بولی، جو جلدی سے کھانا اپنے پلیٹ میں ڈالا تھا۔ بابا بھی کیا کھانا بنا ہے، مزہ آ گیا، دل کر آ کے ہاتھ چوم لوں۔ وہ چمچ میں چاول بڑھتا ہوا بولا، اوہو حمزہ نے اسے گولا، خاموشی سے کھانا کھاؤ، میں کون سا سچ میں چومنے لگا تھا، جانتا ہوں آپ کی ہے۔ وہ منہ بناتا بولا۔ ریچھ نے اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھا، منہا اس کی بات سے سر پر تیز سر جھکا گئی۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی، ان سب کاموں کے لیے ملازمہ موجود ہے۔ ربیہ بیگم منہا کو دیکھتے سپاٹ چہرے سے بولی، نہیں آنٹی، میرا ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ حمزہ بول اٹھا، میں نے کہا تھا ماما منہا کو، کیونکہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ منہا ان کا سپاٹ چہرہ دیکھتے اچانک گھبراہٹ ہوئے دادی کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ سر جھکے خاموشی سے پلیٹ پر جھکتی کھانا کھانے لگی۔ حمزہ نے اس کو دیکھا جو گرین پاجامے پر لانگ کرتا پہنے ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سلیقے سے لیے پریشانی سے ان کی بات پر سر جھکا کی، ریچھ آپ نے مجھ سے کچھ بات کرنی تھی، انہیں بات بدلنی چاہیے۔ حمزہ اس کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتا بولا، جی بھائی۔ وہ پانی پیتی فوراً سے بولی۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے منہا کی طرف دیکھا اور پھر حمزہ کی طرف دیکھا، بولی، وہ بھائی ہماری یونین میں کل کنسرٹ ہے، مجھے بھی جانا ہے، پلیز پلیز بھائی انکار مت کیجیے گا، میرے سب فرینڈز بھی آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی، جہاں سختی تو بالکل بھی نہیں تھی لیکن نرمی بھی نہیں تھی۔ آپ جانتی ہیں اس طرح کے فنکشن پر میں آپ کو جانے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ تو پھر پوچھنے کا مقصد، حمزہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن بھائی مجھے جانا ہے، خرابی کیا ہے اس میں، سمی بھی تو ہوگا ساتھ میں، اور میں سب کو بول چکی ہوں آنے کا، مجھے جانا ہے بھائی۔ وہ ضد کرتی ہے بولی، سمی بھی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، آپ دونوں کل گڑ ہوگے، اور خرابی ایک نہیں بہت سی ہیں۔ میں نے کہہ دیا بس، دو ٹوک لہجے میں بولا بائی ہر دفعہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ پرشکوہ نظر اس پر ڈالتی پاؤں پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ربیہ بیگم بھی اٹھی، حمزہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بابی آپ میری تو بات کریں، بائی سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، بائی نہیں مانے گی، اب اس کی وجہ سے میرا بھی پلان خراب ہو گیا۔ سمیدان پیستے ہوئے بولا، میں بات کروں گی۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور دادی کا ہاتھ تھام کر انہیں لاؤنج میں بٹھاتی وہ ملازمہ کو برتن سمیٹنے کا کہتی عریش کے کمرے کی جانب گئی۔ دروازہ بچا کر تھوڑا سا کھولا اور اندر آنے کی اجازت دے کے جواب نہ پا کر وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ روم میں قدم رکھتے وہ اس کے قریب گئی جو بیٹھ کے ایک طرف بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ منہا اسے روتا دیکھ جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ہے عریش، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ بھائی ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، مجھے جانے نہیں دیتے، میرے سب فرینڈز آئیں گے وہاں، میری کتنی انسلٹ ہوگی جب میں نہیں جاؤں گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سر اٹھاتی بولی، اوہو کیا ہو گیا، تم تو اتنی بہادر ہو، یوں چھوٹی سی بات پر رونے بیٹھ گئی، اس طرح نہیں کرتے میری جان۔ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے وہ بولی، اچھا بتاؤ، آپ صرف اس بات پر رو رہی ہو کہ حمزہ نے جانے سے منع کر دیا؟ اس کو دیکھ کر منہا نے اپنی بات کی تائید کرنی چاہی۔ علیش نے ہاں میں سر کو جنبش دی، اور کیا ہمیشہ ایسے کرتے ہیں بھائی؟ وہ اسے دیکھ شکایتی انداز میں بولی۔ منہا اس کی بات پر ہنسی اور اس کے رونے کی شدت سے سو ہوتے گالوں پر پیار کیا۔ میری جان یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ چلو اب آپ مجھے بتاؤ، کنسرٹ میں صرف لڑکیاں ہوں گی؟ نہیں، لڑکے بھی ہوں گے، اکٹھا پروگرام ہے سارا۔ وہ سو کرتی بولی، اب دیکھو آپ اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھی، خرابی کیا ہے وہاں پر؟ سب سے بڑی خرابی تو یہ کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے ہیں، کوئی روک تھام نہیں ہوگی، اتنے زیادہ لوگوں میں اگر سمی بھی ہو بھی تو اس کے آپ کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اتنی بھیڑ میں دھکے لگنے سے آگے پیچھے ہو جاتے سب خاندان ہنسا۔ اگر وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر پتہ نہیں ان میں کتنے غلیظ نظر والے ہوتے ہیں، جو لوگ برقع پہنی ہوئی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ تانگ لباس پہننے والی کو کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ تم خود بتاؤ کتنا بولڈ ڈریس ہوتا ہے وہاں کی لڑکیوں کا، کیا تمہیں ان کی طرح کے لباس پہننا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں اس طرح کا ماحول دیا گیا ہے؟ کیا تم وہاں اپنی نمائش کرنا چاہتی ہو؟ عریش اس کی طرف دیکھتی نفی میں سہارا لگی، تمہیں جان تم یہ نظر آیا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے جانے سے انکار کیا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ روکتے ہیں، وہ آپ کو لوگوں کی گندی نظروں سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو اس طرح کے لوگوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو مطلب صرف آپ کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہو وہاں کسی قابل لباس قابل قبول نہیں ہوتا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے کنسرٹ کے بہانے ملتے جلتے ہیں، بہانے سے لڑکیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، شیطان کو کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کیا تم اس طرح کے گندے ماحول میں جانے کے لیے رو رہی ہو؟
ہمیں تو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ اور کنسرٹ میں ہے ہی کیا، گانے بجانے والوں کو بلایا جاتا ہے۔ آپ ان کو دیکھنے جانا چاہتی ہو جو آپ لوگوں کے ہی پیسوں سے آ کر آپ کے آگے ناچتا گاتا ہے اور آپ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دھکے کھاتے پیٹے ہو۔ میر جان، آپ کے بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ اس طرح ان سے خفا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ایک اور جو ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورتوں کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہ ہو۔ آپ چاہتی ہو کہ شیطان آپ کے ساتھ رہے، کہ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہتی، کیا آپ اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتی ہیں؟ منہا اس کے سوال نگاہ سے دیکھتی بولی، سوری بھابھی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ اندر سے جھکاتے شرمندگی سے بولی، میری جان، میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ جب ہمارے بڑے ہمیں کسی بات سے یا کسی کام سے روکتے ہیں تو اس میں ہماری ہی بلائی ہوتی ہے، وہ ہماری دشمنی ہوتی ہے، ہماری حفاظت اور ہماری اصلاح کے لیے ہمیں روکتے ٹوکتے ہیں۔ اور سوری مجھے نہیں، اپنے بھائی بولو جن سے آپ سخت رویہ اختیار کر کی۔ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب میں چلتی ہوں، ابھی مجھے آپ کے بھائی سے سمیر کے جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی ہے۔ آپ اٹھو، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ۔ اسے بولتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف کی۔ جانتی تھی اجازت طلب کرنا زیادہ مشکل ہے، پتہ نہیں جب وہ اس سے پوچھے گی تو کیا کہے گی، کیا کہے گا۔ دل میں ڈر بھی تھا اور خدشہ بھی کہ غصہ نہ ہو جائے۔ یہ سب سوچتے وہ اپنے روم کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوئی کہ اب کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں، میں کیوں ڈروں، سے مجھے جانا چاہیے۔ وہ ایک پل میں فیصلہ کرتی عادل کرسی پڑتے دروازے کی ناب گماتی کمر میں داخل ہوئی۔ وہ بڑھ پر نیم دراز لیپ ٹاپ گول میں رکھے چھ پر سر تاثر لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ منا اس کے تھوڑا قریب آتی اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، وہ نہ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے، آپ فری ہیں؟ دل پر قابو پاتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ اپنی انگلیاں میں روڑتی اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جی بولیے، میں سن رہا ہوں۔ حمزہ کے تیزی سے لیپ ٹاپ پر چلتے ہوئے ہاتھ ساکت ہوئے۔ منہا نے سرپٹی آنکھوں سے اسے دکھا۔ اس کے سرپٹی آنکھوں سے منہا کو خوف محسوس ہوا۔ ایک پل کو دل کیا بھاگ جائے کمرے سے، لیکن اب تو بول چکی تھی۔ اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے اس کے نزدیک بیٹھ پر بیٹھتی گویا ہوئی، وہ مجھے نہ اجازت چاہیے تھی آپ سے۔ اجازت کس بات کی؟ حمزہ نے آپ بھی اٹھ کر منہا اپنے حسن پر ہونٹ پر زبان بھیٹے ہولے سے بڑبڑائی، کس مشکل میں پھنسا دیا مجھے سامنے۔ حمزہ نے اس کے کھلتے لبوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کو جوزی سے ہوتا دیکھ اس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا، جہاں تک کہ اس نے بھیجا ہے اسے سفارش کرنے۔ بولیے، میں سن رہا ہوں، اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا۔ منہا جو سوچتی پریشان ہوتی بات شروع کیسے کرے اس کی آواز سے ہڑبڑا گئی۔ وہ ہاں وہ پلیز آپ سمیر کو جانے کی اجازت دے دینا پلیز۔ وہ اس کی جانب التجا نظر سے دیکھتی بولی، اور اس کے تھوڑا قریب ہوتے اس کا بازو تھام گئی۔ حمزہ نے اس کی چالاکی سمجھتے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسے دیکھ گویا ہوا، آپ جانتی ہیں عزیز کو میں باہر انکار کر چکا ہوں، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے خفا بھی ہے۔ اب اگر میں سمیر کو اجازت دوں تو وہ مجھ سے اور زیادہ خفا ہو جائے گی، اور میں صرف اسے ہی کیوں نہیں جانے دے رہا۔ وہ ابھی بچی ہے، نہیں سمجھ سکتی کہ میں اسے کیوں ایسے فنکشنز پر جانے سے روکتا ہوں، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں، جانتی ہیں ساری بات۔ ایسے میں سمی گیا تو وہ مزید مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ وہ اپنی دلکش گمبھیر آواز میں منہا کی جانب دیکھتا بولا، جی میں جانتی اور سمجھتی بھی ہوں۔ منہا اپنے لہجے میں مضبوطی لاتے بولی، آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہو اور نہ ہی اس کی ناراضگی کو دل پر لے۔ وہ چھوٹی ہے، اسے معلوم نہیں جلدی میں کیا بول جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے آپ اسے کبھی انکار نہیں کریں گے، اس لیے بس آپ کے انکار پر خفا ہو گئے۔ ٹھیک ہو جائے گی، آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے تو۔ اور رہی سمی کی بات، وہ کچھ نہیں کہے گی، میں جانتی ہوں، بس آپ اجازت دے دیں۔ وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا جانتا ہے، بس کچھ وقت کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اس پر شادی کریں گے تو وہ مزید ضد کرے گا۔ لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں بات، لیکن لڑکے تھوڑا وقت لیتے ہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ وہ چھوٹا نہیں، اپنی حدود جانتا ہے، اس لیے آپ اسے جانے سے مت روکیے۔ بس یہ گزارش ہے، آگے آپ کی مرضی، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ منہا کہتی ہوئی اس کے قریب سوٹنے لگی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے منہا کی اسے آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا، سب کی فکر اب کو سوائے میری۔ منہا کی بلکہ لرزے دل الگ بھی پر دھڑک رہا تھا، اس کی اتنی قربت پر
کچھ نزدیک قدم مجھ پر بھی کر دے، مجھے غریب کا بھی بلا ہو جائے۔ دلکش انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے دانتوں سے آزاد کروایا۔ یہ ظلم نہ کرے، بس میرا حق ہے۔ اس پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کے رخسار پر اپنا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے گلال ہوتے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا جو اس کے ذرا سی قربت سے لال ہو چکا تھا۔ منہا اس کو اتنے قریب دیکھ دل کو سنبھالتی دور ہونے لگی۔ منہا کب تک یوں گریز برتے گی؟ بس مجھے کچھ وقت دے دے، آپ کے سب رشتے آپ کے پاس ہوں گے۔ میں آپ سے اپنے ہر عمل کی معافی چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی گنجائش میرے لیے بھی دل میں پیدا کر لے، کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لیا کرے۔ اس کو آپ میری گزارش سمجھے۔ اس کا ہاتھ تھامے شدت جذبات سے بولتا ان پر لب رکھ گیا۔ میں کوشش کروں گی۔ وہ اپنا ہاتھ گھیرتے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب وہ اچانک پیچھے سے بول اٹھا، ٹھیک ہے، اب اسے کہیں کہ وہ جا سکتا ہے لیکن وقت پر واپس آ جائے، زیادہ دیر باہر نہ رہے۔ چچوڑا اسے نیل لب سے نوازی پلٹے بغیر کمر سے نکلتی نیچے کی طرف باغی لاؤنج میں آ کر اس کے قدم تھمے جہاں سمیع اور دادی موجود تھے۔ بیٹا آرام سے، منہا کیوں اتنی ہڑبڑی میں آ رہی ہو؟ دادی اسے یوں دیر سے آدھا دیکھ تو گئی۔ اف سوری دادی جان، وہ کان پکڑے بولی اور سمیع کی جانب دیکھا جو اس کے بولنے کا ہی منتظر تھا۔ کیا ہوا بابی بھائی نے کیا کہا؟ نہیں مانے نا، مجھے معلوم تھا۔ وہ افسردہ ہوتے صوفے سے ٹیک لگاتا بولا، اچھا اگر میں انہیں منا لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ منہا اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے شرارتی نگاہوں سے دیکھتی بولی، کیا چاہیے آپ کو؟ آپ بس اجازت لے لیں، آپ جو کہیں گے وہی لے دوں گا آپ کو۔ وہ ہاتھ جوڑتا مسکین سے شکل بناتا بولا، ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر آج رات کو تم مجھے اور عریش کو آئس کریم کھلانے باہر لے جاؤ گے؟ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ کے انگوٹھے سے اشارہ کرتا بولا، آپ تو جائیے پلیز، اجازت لے آئیے۔ وہ تو میں کب کے لے چکی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتے بولی، کیا سچ میں بھائی نے اجازت دے دی؟ وہ اٹھا ہوشی سے اسے دیکھتے بولا، جی ہاں، اب تم ہمیں لے کر جاؤ گے رات کو، اور ساتھ میں شاپنگ پر بھی۔ عریش قریب آتے ہوئے بولے، کیوں بھائی، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، بابی نے بس آئس کریم کا ہی بولا تھا۔ وہ چیرتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، پھر میں بھائی کو کہتی ہوں تمہیں بھی نہ جانے دے، اور میں جانتی ہوں وہ میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ وہ کندھے اچکاتی ہوئی منہا کو دیکھا بولی، منہا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی سر ہلا گئی، بھابی یہ تو چیٹنگ ہے، پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سمیع منہ بلاتا بولا، ڈیل منظور ہے تو بولو ورنہ ہم چلے۔ منہا عریش کا ہاتھ تھام لی بولی، بھابی آپ اس چہرے کے ساتھ مل گئی ہیں۔ وہ صدمے سے اسے دیکھتا بولا۔ عریش کندھے اچکا کے سوچ لو پھر۔ عریش آنکھیں نچاتے بولے، اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤں گا میری پیاری بہن۔ وہ دانت پھر سے وہ بولا، لیکن انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ زیادہ لیٹ نہیں کرنا، آپ نے جلدی کرا جانا۔ منہا اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، ہائی تھینک یو سو مچ۔ اسی گریٹ وہ ہاتھ نچاتا بولا اور سب کے چہرے پر اس کی اوور ایکٹنگ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہیں یونیورسٹی جوائن کے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے۔ عریش BBA کے پہلے سیمسٹر میں تھی جبکہ سمیع MBA کر رہا تھا۔ پہلے وہ کافی چھٹیاں کر چکی تھی، مزید دیر کر کے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے عریش نے دوڑ لگائی کیونکہ سمیع کی وجہ سے وہ پہلے لیٹ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کے دیکھا تو بہت کام اسٹوڈنٹ تھے جو باہر تھے۔ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے اچانک اس کا مقابل سے ساتم ہوا، اس کا پاؤں مڑا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے کی طرف گئی تھی، مقابل اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچا لیا۔ ماما، عریش کی زوردار چہرے کی اور وہ آنسو بہاتے وہیں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک ہیں؟ مقابل اپنی گمبھیر آواز میں اس پر جھکتا بولا، نہیں دیکھ نہیں رہے اتنی زور کی لگی ہے؟ وہ چیختی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، پھر سے رونے لگی۔ پلیز آپ اٹھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے اوپر بیٹھا اس کے نیچے گری ہوئی کتابیں اٹھاتا بولا، کیسے اٹھوں، اتنا درد ہو رہا ہے؟ وہ آنسو صاف کرتی اسے دیکھتی بولی، اس کے آنسو سے تب معصوم چہرے کی طرف دیکھتا سرشارکی سے بولا، میں مدد کرتا ہوں، آپ کی کتابیں اس کی طرف بڑھاتا وہ بولا، آپ پکڑی ان کو اور ان پر اپنا وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کریں۔ عریش کو اس کی حرکت بہت پسند آئی، ہاتھ بڑھاتی کتابوں کو تھامے ان پر اپنا وزن ڈالے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا بیگ تھامتا وہ دھیرے سے بولا، آرام سے، زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ عریش کے پاس تکلیف کے آثار واضح تھے۔ ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پاؤں پر وزن ڈالتے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بہت مشکل اٹھی، مجھ سے نہیں چلا جائے گا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، آپ پلیز میرے بھائی کو کال کرتے، میرا بھائی بھی اسی یونیورسٹی میں ہے۔ تو فون بھی آج گھر رہ گیا، بولتی وہ پھر سے رونے لگی۔ بلو جینس پر فیروزی لانگ فراک پہنے، دوپٹے کا حجاب کیے، اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔
درد کی شدت سے گلابی پڑتا چہرہ رونے کی وجہ سے بھیگی پلکیں اور گلاب ہونٹ اس کے حسین سراپے کو دیکھ دل نے ایک بیٹ مس کی. دیکھیے پلیز آپ ایسے نہیں روئیے, مجھے ان کا عمل بتائیے, میں بات کرتا ہوں ان سے. اس کے جو شدت سے آنسو بہاتا دیکھ وہ پریشانی سے بولا. انہوں نے سمی کو کال کر اسے جلدی سے بلایا. کچھ دیر میں سمی وہاں پہنچا. وہ اسے دیکھ کے ایک بار پھر سے رونا شروع ہوگی. کیا ہو گیا میری جان, کچھ نہیں ہوتا, کہاں لگی. وہ اس کے آنسو صاف کر پریشانی سے اسے دیکھتے استفسار کرتا بولا. پاؤں مڑ کے ہے. وہ روتے ہوئے پاؤں کی جانب اشارہ کرنے لگی. اچھا میرا بیٹا, کچھ نہیں ہوتا, ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس آتے, ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہے, بس چھوٹی سی موچ ہے. وہ نیچے جھکتا اس کے پاؤں کا معائنہ کرتا بولا اور اس سے محبت سے سال لگائے اسے لیے گاڑی تک آیا. بہت بہت شکریہ آپ کی ہیلپ کا. وہ عزیز کو گاڑی میں بٹھاتا موڑتا ہوا اس کی جانب دیکھتا تو شکر بڑے لہجے میں بولا. نہیں, اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں, یہ ان کا بیگ و کتابیں. وہ اس کی جانب دونوں چیزیں بڑھاتا ہوا بولا. معذرت چاہتا ہوں, ہماری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی. سمیع سے بیگ اور کتابیں پکڑتا گاڑی میں رکھتا بولا. نہیں, اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں, کسی کے کام آنا اچھی بات ہے, نہ کہ بری, اس لیے آپ معذرت کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں. وہ چہرے پر مسکراہٹ سجے اس کی جانب دیکھتا بولا. اس سامنے عریج نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا. دراز کا گندمی رنگت, گہری سیاہ آنکھیں, ہلکی داڑھی, مسکراہٹ کی وجہ سے گالوں پر پڑتے گر واضح ہو رہے تھے, جس کو دلکش بناتے بلا شبہ بہت شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا. سمی اسے مسافہ کرتا, شکریہ ادا کرتا, گاڑی کا ڈور کھول دے, فرانسی پر بیٹھو. گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ لیا. ہسپتال میں اس کا پاؤں چیک کروانے کے بعد وہ میڈیسن اور آئنٹمنٹ لیے اسے بازو کی کرملی گارڈ میں داخل ہوا. ربیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی, ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا, میں دوسرے میں میگزین پکڑتی ورک گردانی کر رہی تھی. عریج کی آواز سنتے انہیں دیکھتے سے ٹیبل پر کپ رکھتے ان کے قریب آئی. میری جان, کیا ہوا, ایسے کیوں آ رہی ہو. وہ متفکر ہوتے اسے دیکھتی. گویا ماما. عریج اپنی ماما کو دیکھ پھر سے رونے کے لیے تیار تھی. کچھ نہیں ہوا ماما, بس یونیورسٹی میں پاؤں مڑ گیا تھا اس کا. اور اس کو صوفے میں بٹھا ان کی پریشان سے دیکھا بولا. منہا جو دادی جان سے کچھ بات کرتی باہر سے آتی آوازوں کی جانب متوجہ ہوئی. یہ تو عریج کی آواز ہے. دادی جان اس کی آواز سنتی بولی. لیکن وہ تو یونیورسٹی گئی ہوئی ہے, اب یہیں بیٹھے, میں دیکھ کر آتی ہوں. منہا تیزی سے اٹھی کمرے سے باہر نکلی. عریج اور سمیع کو دیکھ ان کے چہرہ ان کے قریب آ کے, کیا ہوا ہے, تم لوگ تو یونیورسٹی گئے تھے, اتنی جلدی کیوں آ گئے. وہ متفکر ہوتی انہیں دیکھتی بولی. بھابھی میرا پاؤں. عریج اسے دیکھتی معصومیت سے بولی. کیا ہوا میری جان, آپ کے پاؤں کو کچھ نہیں, بس ہلکی سی موچا, ٹھیک ہو جائے گی. یہ کچھ میڈیسن اور آئنٹمنٹ ہے, ڈاکٹر نے لگانے کے لیے دیا, اور 2 دن کی ریسٹ کا کہا ہے, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. سمیع صاحب کو پریشان دیکھتا بولا. عریج کیسے میرا پاؤں, دھیان سے چلنا تھا. ربیہ بیگم سے اس کے سر بڑھتے چہرے کو دیکھا بولی. مما آپ تو ایسے کہتے جیسے میں نے جان بوجھ کے اگوائی ہو. وہ لہجے میں ناراضگی سے بولی. نہیں میری جان, آنٹی اس لیے پوچھی ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے. دیکھیے سب پریشان ہے آپ کے لیے, دادی کو معلوم ہوگا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی. منہا اس کو یوں منہ پھیلاتے دیکھ بولی. سمیع اپنی دادی کو جہاں لے آؤ, ان کے کمرے سے وہ پریشان ہو رہی ہوں گی. منہا سمیع کو دیکھتے بولی. اور عریج کے جانب متوجہ ہوئی. اب بتائیے کیسے لگی آپ کو. عریج سے ساری بات بتاتی اپنے پاؤں دکھانے لگی. شکر ابھی وہ لڑکا وہاں موجود تھا, ورنہ سمیع کو کیسے معلوم ہونا تھا. آپ اپنا فون ساتھ لے کر جایا کرو, اور جب یونیورسٹی جاؤ گے تو اس کا شکر ادا ضرور کرنا. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو اپنا کام چھوڑ دوسروں کی مدد کریں. منہا اس کا پاؤں دیکھتے بولی. بھابھی اب میں کیا کروں گی, پہلے ہی اتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور میرے نوٹس میں مکمل نہیں. متفکر ہوتے بولی. کوئی بات نہیں, آپ اپنے کسی فرینڈ سے لے لینا, ہم دونوں مل کے مکمل کر لیں گے. پریشان ہونے کے ذریعے منہا اسے دیکھتی بولی. لیکن بھابھی وہ بھی زیادہ تر کلاس بنک کرتی ہیں, اور پھر مہینے بعد میڈ ٹرم اسٹارٹ ہو جانے ہیں. کوئی بات نہیں, کسی سینئر سے بات کرنا, وہ آپ کی ہیلپ کر دے گا. اچھا ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ریلیکس ہو. میں صدیقہ کو گرم دودھ لانے کا کہہ کر آتی ہوں. کچھ کھا کر پھر آرام کرنا, انشاءاللہ شفا دے گا. وہ پیار سے اس کا چہرہ تھپکتی بولی. منہا نے آج پھر صاحب کے لیے کافی ڈشز بنائی. عریج کو دودھ کا گلاس دے گا, اسے کچھ وقت آرام کرنے کی ہدایت کرتی وہ کچن میں آ گئی. فارغ بیٹھنے کی اسے عادت نہیں تھی, چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھی. دادی جان کے لیے خود وہ کھانا بناتی, ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی. زیادہ وہ دادی کے ساتھ ہی اپنا وقت گزارتی. کچن سے فارغ ہوتی وہ چینج کر کے دادی کے پاس بیٹھی, جو اپنے آپ سوئی ہوئی عریج پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی.
صبح سے ہی اسے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہوتی تھی کہ پہلے عریج کے پاس بیٹھی تھی، پھر کاموں میں مصروف اس نے اپنی طبیعت پر دھیان نہیں دیا، لیکن اب سر جیسے پھٹ رہا تھا۔ دادی کو آرام کرنے کا کہتے وہ خود بھی اپنے کمرے میں آ کر آرام کی، گھر سے لیٹ گئی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے وہ سو گئی۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا، کچھ اسے آتے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی۔ دادی نے حمزہ کو عریج کا بتانے سے منع کیا تھا، خواہ اس نے پریشان ہوتے رہنا تھا، لیکن جب اسے عریج کو چوٹ لگنے کا معلوم ہوا تو اسے سمے پر غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ سمے اس کے عتاب کا نشانہ بندہ، دادی بول اٹھی، بیٹا میں نے ہی اسے منع کیا تھا، زیادہ چوٹ نہیں، آرام آ جائے گا جلدی ہی۔ وہ دادی کی بات پر سارا ہلاتا، عریج کے ماتھے پر لب رکھتا، اس سے منہا کا پوچھنے لگا۔ منہا کہیں دکھائی نہیں دے رہی، ارد گرد دیکھتے اس کا پوچھا، واہ واہ بڑی یاد آ رہی بیگم کی، ہمارے تو کبھی ایسے آتے نہیں۔ پوچھا، ہائے میرا بھائی بدل گیا۔ سمے دادی کی بات بات ان کی جانب دیکھا، اونچی آواز میں آوازاری کرنے لگا، فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں حمزہ۔ اس کی جانب دیکھتے سختی سے بولا، دیکھیے دادی اب ان کو میرا بولنا بے فضول لگنے لگا ہے۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر دادی کی جانب چہرہ پھیرے معصومی سے بولا۔ حمزہ اس کی ایک ہی تکرار سے ضد چڑھتا، اس سے پہلے اس کو پکڑتا۔ وہ دوڑ لگا کہ دادی اس کو شرارت سمجھتی، مسکرانے لگی، تنگ کر رہا تھا تمہیں بس، منہا اپنے روم میں ہے، آج صبح سے کاموں میں لگی ہوئی، آرام کرنے اپنے کمرے میں گئی تھی، مجھے لگتا ہے سو گئی ہوگی، ویسے بھی صبح سے اس کے سر میں درد ہے۔ طبیعت کا سن اس کا دل پریشان سا ہو گیا۔ دادی آپ نے منع کرنا تھا نا اس کو، طبیعت خرابی میں کیا ضرورت تھی کچھ کرنے کی، گھر میں اتنے ملازم موجود ہیں، وہ کر لیتے، میں تو پہلے بھی کافی بار منع کر چکی، لیکن تمہاری بیوی میڈل کلاس لڑکیوں میں سے ہے، جنہیں لگتا ہے شوہر کو اچھے کھانے کھلا کر قابو کیا جا سکتا ہے۔ ربیہ بیگم اس کے قریب آتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی، ماما اسے میں نے کہا تھا کہ میرے لیے خود کھانا بنایا کرے۔ ان کی بات کا اثر لیے آرام سے بولا، اسے اپنی ماں سے بے تحاشا محبت تھی، انہوں نے کبھی انہیں آگے سے جواب نہیں دیا تھا، چاہے وہ غلط بات ہی کیوں نہ ہو، اس لیے آپ بھی ہمیشہ کی طرح نرمی سے بات کرتا ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری مرضی، جس چیز میں تم خوش ہو، تمہاری خوشی کے لیے میں نے لوگوں کی باتیں سننے کے بعد بھی تمہاری شادی کی۔ وہ بولتی اس کی پیشانی پر لب رکھتی وہاں سے چلی گئی۔ حمزہ خاموش سا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب دادی کی آواز سے ان کی جان متوجہ ہوا، حمزہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جانتے ہو اس کی عادت ہے، ویسے بھی تمہاری ماں کی سہیلی اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتی تھی، اس بات کا اظہار ربیہ کے سامنے بگاڑ چکی تھی، بس اس لیے وہ اسے کچھ نہ کچھ سناتی رہتی۔ منہا کے خلاف دادی اسے متفقہ دیکھ کے ثانیے سے گویا ہوئی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا، اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے نرس پر پڑی جو بیڈ کے بیچوں بیچ کنورٹر میں دبکے ہوئی سوئی ہوئی تھی، قریب آتے ہی منہا کے چہرے پر نظر پڑتے سارے دن کی تھکن بہت ختم ہوگی۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی وہ اسے بہت معصوم لگی، اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ فریش ہونے چلے گیا۔ منہا جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اس کے لمس سے کسمساتی کروٹ بدل کے وہ چینج کرتا، اس کے پاس آ کر ایک طرف لیٹا اور منہا کو اپنے قریب کی، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا، آنکھیں موند کے تھکن کی وجہ سے وہ بھی جلد ہی نیند میں چلا گیا۔ حمزہ کی آنکھ کھلی تو پاس لیٹی منہا کو دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اس کے پاس سے آرام سے اٹھا، فریش ہوتا وہ نیچے چلا گیا، کچن میں جاتا ملازمہ سے ناشتہ لے کر آیا تو وہ ابھی تک ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، اس پر جھکتے اس کے سر پر بال ہٹاتے ہوئے اسے پکارا۔ منہا اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھی، گڈ مارننگ، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اگر زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اسے دیکھتا پریشانی سے بولا، نہیں اب بہتر ہوں، بس سر میں درد تھا، رات میں میڈیسن لی تھی میں نے، اسے اپنے لیے متفقہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ فریش ہونے چلے گی، وہ فریش ہو کر بیٹھی تو اس نے ناشتے کے لیے اس کے سامنے لا کر رکھی، اب ویسے ہی ناشتہ اوپر ہے، میری طبیعت ٹھیک ہے، نیچے سب کے ساتھ ناشتہ کر دے، دادی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ اپنا دوپٹہ شانے پر پھیلاتے بولی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا آپ کی طبیعت کا، اور ویسے بھی سب ناشتہ کر چکے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کے خود ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ باہر نکل کر وہ ڈریسنگ کے سامنے اپنے بالوں کو جل سے سیٹ کر رہا تھا، گرے تھے بس اس پر خوب جج رہا تھا۔ منہا کو یوں اس کا کیئر کرنا، اس سے بات کرنا بہت اچھا لگا۔ اب آپ ریسٹ کریں، نیچے جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی، اب آپ کی طبیعت خراب تھی تو کیوں اٹھی تھی آپ؟ منہا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر جھکا کے اسے یوں سر جھکا دے وہ ایک دم نرم پڑا۔ اچھا بکر، زیادہ طبیعت خراب ہے ہوئی تو مجھے فون کرنا ہے آپ نے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اوکے، منہا نے اس بات میں سہارا دیا، اس کی جان بریکا وہ اس کے بالوں میں محبت سے رکھتے آفس کے لیے نکل کے منہا خاموشی سے اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر آ کر
کھڑی ہو کے گہرا سانس لیتے وہ تازہ ہوا کو اپنے اندر کھینچنے لگی۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی، انہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا یوں اپنے گھر والوں سے دور ہو کے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں نم ہوگی۔ کچھ اس کی طبیعت عجیب سے ہو رہی، پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت میں عجیب بوجھلپن محسوس ہوتا، سر میں ابھی بھی درد تھا، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹال کے نیچے آتے ہی وہ علیج کے پاس گئی۔ اسے سوتا دیکھ وہ باہر لان میں چلے گئی۔ تازہ ہوا بھولو خوشبو اسے بہت بلی لگی۔ کچھ وقت لان میں چہل قدمی کرنے کے بعد لاؤنج میں واپس آئی۔ دادی کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا ہوا منہا بیٹا؟ وہ لہجے میں محبت سمجھ اس کی زرد پتی رنگت دیکھتی گویا ہوئی، کچھ نہیں دادا دادی، بس تھوڑا سال میں درد، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے اس لیے۔ تازہ ہوا لینے لگی تھی۔ اس کی رنگت دیکھ انہیں اس کی طبیعت کے بارے میں اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن فی الحال وہ خاموشی۔ کب سے ہے ایسی طبیعت؟ وہ کوئی تھی نگاہوں سے منہا کے چہرے کی جانب دیکھا، پوچھنے لگی۔ 2-3 دن سے ہی ایسی طبیعت ہو رہی ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بیٹا حمزہ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں دادی جان، بس ویسے ہی لگتا ہے بخار ہو رہا ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ دادی کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلاتے واپس کمرے میں آ گئی۔ سر ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً سارا دن ہی اس نے اپنے کمرے میں گزارا۔ شام کو تھوڑی دیر علیج کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے میں نماز میں کھڑے ہوتے ہی اس کو شدید چکر آیا۔ مشکل سے نماز مکمل کرتے وہ واش روم کی جانب دوڑی۔ بستر پر جھکی، کچھ ہی دیر میں وہ نٹہال سے ہو کر بیڈ پر لیٹ کے حمزہ کمرے میں داخل ہوتا اسے یوں لیٹا دیکھ پورے قریبا اس کا خوبصورت سرخ سفید چہرہ بالکل زرد تھا، دوپٹہ شانوں پر گرا ہوا تھا، سیاہ گھنے لمبے بال چٹیاں سے نکلے بے ترتیب سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ منہا میری جان کیا ہوا؟ آپ کو اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ وہ لہجے میں فکر مندی لی اسے پوچھا تھا۔ منہا اسے دیکھ اٹھ کر بیٹھی، لیکن سر چکرانے کی وجہ سے اس کا بازو تھام کر اس کے کندھے سے سر ٹکا لیا۔ حمزہ اس کی اتنی خراب حالت دیکھ حقیقت میں وہ کھلا گیا۔ اس نے بہت کم اس کے سر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سلیقے سے دوپٹہ لیتی کہ اس کے بال بھی نظر نہ آتے تھے۔ حمزہ کو یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ وہ اس کے بالوں کو دیکھے، ان کی نرماہٹ کو اپنی انگلی پر محسوس کر۔ آج خواہش پوری ہوئی بھی تو کس طرح اس کے چہرے سے بال ہٹاتا۔ وہ محبت سے بولا، چلیے جلدی سے اٹھیے، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ اور اٹھ کر الماری سے چادر نکال کر اسے پکڑائی، جسے وہ تھام کر اپنے گرد اچھے سے لپیٹ گئی۔ اس کے گرد حساب نے وہ گاڑی تک لائے، ہسپتال لے گیا۔ کانگریچولیشنز سر، یور وائف از پریگننٹ، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہتی روم سے باہر نکل گئی۔ حمزہ ہوش ہوتا جلدی سے ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ تو سامنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ منہا میری جان بہت بہت شکریہ، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے محبت سے بولا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی۔ میڈیسن لیتے وہ واپس گاڑی کے لیے نکلے۔ منہا خاموشی سے باہر چلتی گاڑیوں اور روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جانے کہ وہ اتنی خاموش تھی۔ اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، ایک کشمکش سی اندر چل تھی جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ گھر میں سب کو معلوم ہوتے سب میں خوشی کی لہر اٹھی۔ علیج تو فوراً اسے گلے لگ گئی۔ دادی نے خوب دعائیں دی اور بلائیں لے ڈالے۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے، سب یوں ہی ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول ہو گئے، لیکن ایک فرد ایسا بھی تھا جسے یہ خبر سن کر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر ان کے بعد بیٹھے آرام کرنے کا کہتے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ حمزہ گاڑی میں بھی اس کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ ابھی اسے یوں سب میں اٹھ کر جانے پر وہ خاموش تھا۔ دادی اس کو لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ چکی تھی، اسے اپنے پاس بٹھا دی۔ کوئی حمزہ بیٹا، آپ نے منہا کا بہت خیال رکھنا۔ اس وقت ایک عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہے، پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بولی، اب جب اپنے کمرے میں اسے دیکھو۔ وہ سہرا اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیٹھ کر سے ٹیک لے کر آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی، خاموشی سے چلتا اس کے قریب آیا اور جو آنکھیں مودے لیٹی تھی قدموں کی آہٹ کا احساس ہوتے فوراً سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ اٹھ بیٹھی۔ منہا کیوں خاموش ہے آپ؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی اتنی بڑی خوشخبری سن کر؟ اس کے قریب بیٹھا اس کا ہاتھ تھامتا سوالیہ نگاہوں اسے دیکھ بولا، میں زیادہ آپ پریشان ہے، پہلے ہماری شادی آپ اس صبر سے، اگر آپ اس سب کے لیے ابھی تیار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ الفاظ صبح کتنا ضبط کرتے ادا کیے تھے یہ سب وہی جانتا تھا۔ اندر سے دکھ احساس ہوتے ہوئے بھی جنجلا اٹھی تھی، لال انگر آنکھیں سب کی شدت سے گواہ تھی۔ دل نے سادی سے مچے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر سے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، اسے تکلیف دے۔ ابھی تو وہ پہلے ہی دی ہوئی تکلیف کا مداوا نہیں، پر ایسے میں وہ اس کے ساتھ ایک اور زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے۔
اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہے، اپنے گھر والوں کی کمی کو محسوس کرے اور کچھ وہ آنے والے وقت سے وہ زیادہ تھی کہ آپ آرام کرے، اس لیے اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا۔ لیکن اگلی بار حمزہ نے بے یقین اور دم بہت سا ہوتے اسے دیکھا، اس سے اس عمل خیال کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں خوش ہونا چاہتی ہوں لیکن ہو نہیں پا رہی، مجھے میری ماما کی بہت یاد آ رہی، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے خشکی کے دما اٹک اٹک کر بولے۔ حمزہ کو اس کا اس طرح سے رونا تکلیف دے گیا، ساتھی سے لب نے اس کا نام پکارا، منہا، اور اس کے بال پر لب رکھے۔ روح میں ایک سکون تھا ہوتا کہ جیسا وہ سوچا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ خاموش ہو جائیے، میں چاہوں گا آپ کے گھر انہیں راضی کر کے لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ وہ نہیں آئیں گے، میں جانتی ہوں، میں نے انہیں بہت تکلیف دی، وہ آپ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بولا، کیوں بات نہیں کریں گے؟ جب انہیں سچائی کا علم ہوگا تو وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حساب بناتے ہوئے بولا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کر اپنی روئی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے، کیا سچ میں آئیں گے؟ وہ لہجے میں تمام تر معصومیت لیے بولے۔ حمزہ کو اس پر ٹوٹ کر پایا، جی ضرور آئیں گے۔ آنسو صاف کرتا اس کی آنکھوں پر لب رکھتا وہ بولا، اس کے سینے سے لگی وہ ویسے ہی بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اس کی بالی ہوتے سانس کی آواز سنتا وہ اسے بیڈ پر سے ہی سے لٹا تھا، اس پر